بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال ہو گئے تھے اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے اس قدر مانوس تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھاتے نہ کہیں جاتے۔ یہ 583 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 12 سال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 4 سال سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو ملک شام کے سفر کا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ جناب ابو طالب تو دل سے چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے۔ مشکل اور لمبا سفر، گھر سے دوری، دوسرا ملک، جناب ابو طالب کے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر چچا مان گئے۔ ان دنوں شام کوئی سلطنت نہیں تھا، بلکہ سلطنت روم کا ایک صوبہ تھی۔ اس دور کے شام میں آج کے ملک شام، اردن، فلسطین، اسرائیل اور لبنان شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب ان کے چچا ایک سفر پر روانہ ہوئے تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ ایک قافلے کی صورت میں سفر شروع ہوا۔ اس قافلے میں 22 افراد شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کچھ نیا تھا۔ مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملے۔ راستہ اور سفر نیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے دیکھ اور سیکھ رہے تھے۔ انہیں لوگوں کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ سفر کی آسانیوں اور مشکلات کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ مختلف رنگ اور نوع کے انسان ملے۔ لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسی بہت سی چیزیں دیکھیں جو مکہ میں نہ تھیں۔ مختلف زبانیں بولنے اور مختلف انداز کا لباس پہننے بہت سے ملکوں اور علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ یثرب، تیمہ اور دومت الجندل سے ہوتا ہوا شام کے شہر بصرہ پہنچا، جو دمشق سے عمان کے راستے میں واقع تھا۔ بصرہ ان دنوں حوران کا مرکزی شہر تھا۔ تورات میں اسی شہر کا نام باشان بتایا گیا ہے۔ مکہ سے بصرہ تک کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر تقریباً 50 دن جاری رہا۔ عرب سے آنے والے تاجر بصرہ شہر کے باہر ہی رکا کرتے۔ شاید آج کے زمانے کے مطابق یہاں کوئی ہوٹل یا کوئی ڈھابا وغیرہ نہیں تھا۔ عرب سے آنے والے تاجر یہاں تھکن اتارتے، رات یہیں رکتے اور اپنے کاروبار کی تیاری کرتے۔ ملک شام میں تجارتی سرگرمیوں سے پہلے یہ آخری پڑاؤ تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا۔ یہ جگہ صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس تھی۔ ایک راہب وفات پاتا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا یہاں آ کر رہنے لگتا۔ عیسائی راہبوں کے یہاں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کے آخری نبی کو یہاں سے گزرنا تھا۔ یہاں رہنے والا راہب آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا اور آخری نبی کا انتظار کرتا۔ اس زمانے میں یہاں رہنے والے راہب کا نام جرجیس، لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بحیرہ کے معنی ہیں بے حد دانشمند، علم والا۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں رہائش پذیر تھا۔ اس نے بے شمار عرب قافلے یہاں سے گزرتے اور ٹھہرتے دیکھے۔ اسے یقین تھا کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، شاید وہ اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف تھا۔ بحیرہ نے کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھیں۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے۔ بحیرہ نے عرب تاجروں سے کہا، میں آپ لوگوں کو کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے قافلے میں شامل تمام لوگ اس میں شرکت کریں۔ عرب تاجر تو مسافر تھے، انہیں اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی۔ ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں، لیکن راہب نے کبھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ بحیرہ اس سے پہلے کسی عرب تاجر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔
عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس آئے۔ بحیرہ نے سب لوگوں سے فردن فردن ملاقات کی، مگر بحیرہ کو جس کی تلاش تھی وہ اسے نظر نہیں آیا۔ جن لوگوں سے اب وہ مل چکا ان میں کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہے کہ ایک دن پہلے جو اس نے دیکھا وہ آج کیوں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہیں۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، اس نے کبھی ایسی غیر معمولی بات نہیں دیکھی جو کل اس عرب قافلے کے آتے ہوئے دیکھی۔ آخر وہ کون ہے جو مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا؟ بحیرہ سوچ میں گم ہے۔ اس نے عرب تاجروں سے پوچھا، کیا تمہارے قافلے میں شامل سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ عرب تاجر کہنے لگے، ایک بچہ ہمارے ساتھ آیا ہے لیکن وہ یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے خواہش ظاہر کی، اس بچے کو بھی میری دعوت میں لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی۔ یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آیا۔ بحیرہ نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلہ پر سایہ کیے ہوئے نہیں بلکہ بادل کا سایہ ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد ہے، اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اور درخت کی جھکی ہوئی شاخیں چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بحیرہ نے سوچ لیا کہ وہ اس قافلے کے تمام لوگوں سے ملے گا۔ پچھلی الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلے کے لوگوں میں تلاش کرے گا۔ بحیرہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا، اسے ایک چہرہ بھی ایسا نہیں ملا جس کی بحیرہ کو تلاش ہے۔ بحیرہ کی درخواست پر اب بچہ بھی یہاں آ گیا ہے۔ یہ کیا؟ بحیرہ کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ وہ جس کی تلاش میں ہے یہ تو ہو بہو وہی چہرہ، خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، پیاری آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی اور نور۔ ایسا چہرہ ہے جسے تکتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بحیرہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب وہ بچے نے شرکت کر لی، اب اسی کے لیے تو دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اب بحیرہ صرف اس بچے کی طرف متوجہ ہے، باقی لوگ تو اب شاید وہاں موجود ہی نہیں۔ نہ اسے عرب کے تاجروں میں کوئی اور خوبصورت نظر آ رہا ہے، نہ شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر، نہ کوئی باروب۔ اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بحیرہ راہب اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے۔ اس سے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحیرہ کی ساری توجہ بچے کی طرف ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ بحیرہ جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات اور عزیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا آخری نبی بتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بچے کے جواب میں بحیرہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہے۔ رسول اللہ نے بحیرہ سے کہا، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم نہ دیجیے، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ کہہ رہا ہے، اچھا بیٹا تمہیں خدا کی قسم میرے سوالوں کے جواب سچ سچ دینا۔ رسول اللہ نے کہا، جی آپ پوچھیں، میں صحیح صحیح جواب دوں گا۔ بحیرہ نے رسول اللہ سے ان کی زندگی، عادات، مصروفیات، نیند، خواب، شوق اور ان کی تمام ہابیز کے بارے میں سوال کیا۔ کائنات اور خدا کے بارے میں بھی پوچھا۔ سوالوں کے جواب اس کی امید سے بڑھ کر تھے۔ وہ رسول اللہ کی ذہانت اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہو رہا تھا۔ بحیرہ اس خوبصورت شخصیت میں کھو گیا جو ابھی اپنے بچپن میں تھی۔ بحیرہ کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے رسول اللہ سے کہا، میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نے جب رسول اللہ کے کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی دیکھ لی تو ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کی تسلی نہ ہوئی، اس کا علم اور الہامی کتابیں تو کچھ اور بتاتی ہیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا، میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ سے پوچھا، تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحیرہ نے بتایا، اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے۔
جناب ابو طالب نے بحیرہ کو بتایا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ بحیرہ نے فوراً پوچھا تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے میرا بھائی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا ہے یہ وہی ہستی ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ کا ماتھا چوم کر ابو طالب سے کہا میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں یہ وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بادل کو اس کے سر پر سایہ کرتے اور ساتھ چلتے دیکھا۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد سے جلد مکہ واپس لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے وہاں جلدی اپنے کام مکمل کیے اور رسول اللہ کو بحفاظت لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ عرب میں لڑائیاں عام ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی مرکزی حکومت تھی نہ کوئی عدالتی نظام۔ ہر قبیلہ اپنے اندر خود ایک عدالت اور قبیلے کا سردار اس کا جج ہوتا ہے۔ عرب سال کے 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں محترم مہینے کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی حکم آیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اللہ کی کتاب میں اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین حق ہے، بس ان مہینوں میں رد و بدل اور ان کی بے حرمتی کر کے اپنے آپ سے ظلم نہ کرو، مشرکوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے متحد ہو کر لڑتے ہیں، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم مہینوں میں لڑائی کا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ سال کے 3 مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کعبہ کے حج اور مکہ آنے جانے کے لیے مخصوص تھے۔ رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ عرب اپنے ہتھیار ان مہینوں میں رکھ دیتے، تمام تجارتی سرگرمیاں اور حج جیسی عبادت انہی مہینوں میں ادا کی جاتی۔ عرب ان مہینوں کا اس لیے بھی احترام کرتے کہ ان کی معیشت کا انحصار انہی مہینوں پر تھا۔ اس کے باوجود اگر ان مہینوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اسے حرب فجار یعنی گناہ والی لڑائیاں کہا جاتا۔ حرب فجار نامی لڑائیوں کی تعداد 4 تھی۔ بنی کنانہ ہر لڑائی میں فریق رہے۔ ان میں سے ایک آخری لڑائی فجار البراز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ ہوا کچھ یوں، عراق کے شہر کوفہ سے 5 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ایک شہر واقع ہے جس کا نام حیرہ ہے، آج کل اسے نجف کہتے ہیں، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طبع شاہ یمن اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرا تو راستہ بھول گیا۔ اس کے حیران و پریشان ہونے کی وجہ سے اس شہر کو حیرہ کہا جانے لگا۔ اس دور میں حیرہ عراق کا دارالحکومت تھا اور وہاں نعمان بن منذر کی حکومت تھی۔ نعمان بن منذر شاہ حیرہ ہر سال اپنے تجارتی مال یمن سے اوکاز کی منڈی میں بھیجتا تھا۔ اوکاز مکہ سے 20 کلومیٹر دور واقع تھا، جہاں پر اس علاقے کی سب سے بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی۔ حیرہ سے جانے والا تجارتی قافلہ مکہ میں خوشبو اور دوسرا سامان لے کر جاتا۔ یہ قافلہ اوکاز کی منڈی سے چمڑا، رسے اور ریشمی کپڑا خرید کر حیرہ لاتا۔ اس کام کے لیے نعمان مکہ کے کسی سردار سے حفاظتی پناہ لیا کرتا۔ اس سال اس کے ملک میں مکہ سے آئے ہوئے 2 تجارتی قافلے موجود ہیں۔ نعمان نے بنی کنانہ کے براز بن قیس النمری سے پناہ کے لیے کہا۔ براز نے جواب دیا، میں بنی کنانہ کی طرف سے اس قافلے کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سن کر نعمان بن منذر نے کہا، مجھے تو مکہ اور گرد و نواح کے تمام قبیلوں سے پناہ چاہیے۔ بنی حوازن کا رئیس عروہ بن عتبہ بن جعفر بھی وہیں موجود ہے۔ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے الرحال کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہتا ہے۔ عروہ نعمان سے کہہ رہا ہے، ایک مردود کتا براز کیا پناہ دے گا، میں تمہارے قافلے کو تمام عرب قبیلوں سے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ براز بن قیس کو عروہ کی بات بہت بری لگی اور اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ شاہ حیرہ نعمان بن منذر نے اپنی تجارتی قافلہ عروہ رحال کے حوالے کر دیا۔ عروہ اس قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہوا۔ عروہ مطمئن ہے، اسے کسی سے خطرہ نہیں کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ براز اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے
اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس نے عروہ رحال کو خیمے میں اکیلا دیکھ کر اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فال نکالنے کے لیے براز نے تیر پکڑے کہ جان سکے کہ عروہ کو قتل کر پائے گا یا نہیں۔ عروہ نے براز کو تیروں سے فال نکالتے دیکھ کر پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ براز بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے قتل کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ عروہ نے کہا، مجھے قتل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی براز نے حملہ کر کے عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ رحال کو قتل کرنے کے بعد براز نے شاہ ہیرا کے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس قافلے کو لے کر مکہ جانے کی بجائے 621 کلومیٹر شمال میں خیبر چلا گیا۔ اس نے سارا مال خیبر میں بیچ دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عروہ کو براز نے قتل کیا ہے تو براز کے تعاقب میں بنی حوازن کے مصاور بن مالک اور اسد بن جوین غنوہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ یہ دونوں براز کو نہیں پہچانتے۔ خیبر پہنچے تو ان کی ملاقات براز ہی سے ہوئی۔ انہوں نے براز سے ہی براز کے متعلق پوچھا۔ براز نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا، ہمارا تعلق بنی قیس سے ہے اور ہم براز سے عروہ کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ براز نے کہا، براز یہاں آیا تھا لیکن خیبر میں اسے کسی نے پناہ نہیں دی تو وہ یہاں سے کچھ دور علاقے میں جا کر چھپ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم میں سے جو زیادہ بہادر ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور دوسرا اپنے اونٹوں کی حفاظت کرے۔ مصاور بن مالک براز کے ساتھ چل پڑا۔ براز ایک کھنڈر کے پاس جا کر رکا اور مصاور سے کہا، تم یہیں رکو، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ واپس آ کر براز کہنے لگا، تم اس کھنڈر کے اندر جاؤ گے تو دیکھنا براز دائیں ہاتھ والے کمرے میں سو رہا ہوگا، تم اسے سوتے میں ہی قتل کر دینا۔ اس کے بعد براز نے مصاور سے کہا، براز بہت بہادر اور طاقتور ہے، تمہاری تلوار بہت تیز ہونی چاہیے اور تمہارا وار بھی، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں ہی قتل کر دے۔ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں تمہاری تلوار تیز ہے یا نہیں۔ مصاور نے بے خیالی میں تلوار براز کو دی تو براز نے اسی تلوار سے مصاور کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تلوار کھنڈر کی دیوار کے پیچھے چھپا دی۔ براز نے واپس جا کر اسد بن جوین سے کہا، تمہارا ساتھی تو بہت بزدل نکلا، میں اسے براز کے پاس لے کر گیا ہوں۔ جس کمرے میں براز سو رہا ہے وہ اس کے باہر کھڑا اور ہلتا جلتا رہا اور نہ ہی وہ آگے بڑھا اور نہ ہی اس نے اس کو مارا۔ اسد کہنے لگا، کاش کوئی میرے اونٹوں کو دیکھنے والا ہوتا تو میں خود وہاں جا کر حساب چکتا کر دیتا۔ براز کہنے لگا، تم اونٹوں کی فکر نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے اونٹ کوئی لے گیا تو میں تاوان ادا کرنے کو تیار ہوں، تم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ ضرور لے لو۔ اسد بن جوین بھی براز کی باتوں میں آ گیا۔ کھنڈر کے پاس پہنچ کر براز نے اسد کو انتظار کرنے کا کہا۔ براز نے دیوار کے پیچھے چھپائی ہوئی تلوار سے اسد کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد براز خیبر سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات قریش کے قبیلے بنی اسد بن خزیمہ کے بشر بن ابی خارم سے ہوئی۔ براز نے اسے 10 اونٹ اجرت دے کر کہا، عکاظ کی منڈی میں جا کر حرب بن امیہ اور میری قوم کو بتاؤ کہ براز نے بنی حوازن کے عروہ رحال کو قتل کر دیا ہے۔ تم لوگ بنی حوازن کے انتقام سے بچنے کا انتظام کر لو۔ براز کے قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی جب وہ عکاظ کی منڈی میں اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ یہ قتل محترم مہینوں میں ہوئے۔ بنی حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ براز قبیلہ بنی کنانہ کا سردار ہے۔ انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عروہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ کیسے اس قتل کو بھول جاتے۔ بنی حوازن نے اس مسئلے میں قریش سے مدد مانگی کیونکہ وہ آپس میں حلیف تھے۔ بنی حوازن حق پر تھے۔ اب قریش 10 قبیلے اور بنی حوازن ایک طرف اور بنی کنانہ دوسری طرف۔ اس سلسلے میں کئی بار لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائیاں 4 سال تک ہوتی رہیں۔ پہلے سال لڑائی شمتا کے مقام پر ہوئی، دوسرے سال لڑائی ابلا کے مقام پر ہوئی، تیسرے سال مقام شرب کے مقام پر ہوئی یہ لڑائی، چوتھے سال لڑائی حریرہ کے مقام پر ہوئی۔ 5ویں سال عکاظ کی میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب تھی کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور بلند آواز میں سب کو متوجہ کر کے کہنے لگا، مضر کے بیٹو، تم لوگ ایک دوسرے کے خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی موت کی خواہش رکھتے ہو؟ بنی کنانہ کی طرف سے آواز آئی، تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ عتبہ نے جواب دیا، صلح کی طرف۔ بنی کنانہ نے پوچھا، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ عتبہ نے کہا، تمہارے جتنے لوگ اب تک اس لڑائی میں مر چکے ہیں، ہم ان کی دیت دینے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کا خون بہا تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ہم جب تک تمہیں خون بہا ادا نہ کر دیں، ہم اپنے بچے تمہارے پاس گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ بنی کنانہ نے پوچھا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ عتبہ نے کہا، میں خود ضامن ہوں۔ بنی کنانہ نے سوال کیا، تم کون ہو؟ عتبہ نے کہا، میں عتبہ ہوں، ربیعہ کا بیٹا۔ اس بات پر صلح ہو گئی۔ قریش اور بنی حوازن نے اپنے 40 آدمی بطور یرغمال بنی کنانہ کے حوالے کر دیے۔ ان لوگوں میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی شامل تھی۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔
40 آدمی بنی کنانہ کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیت معاف کر دی۔ یوں خون ریزی کا سلسلہ 5 سال بعد ختم ہوا۔ رسول اللہ نے اس سلسلے کی چوتھی لڑائی میں یوں حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے جاتے۔ رسول اللہ نے اپنے چچاؤں کی حفاظت کا بھی کام کیا۔ چوتھی لڑائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ آخری حرب فجار کے 4 مہینے بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ یمن کے سرحدی علاقہ زبید سے آیا ہوا ایک تاجر مکہ میں لٹ گیا۔ دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکہ میں ظلم ہو تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے مدد کے لیے واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا ہے۔ دور سے آنے کی وجہ سے ان کے پاس مالی اسباب اور افرادی قوت بھی محدود ہوتی ہے۔ اس پر رقم بھی بہت خرچ ہوتی ہے۔ مقابلے میں انہیں مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ حق لینا تقریباً ناممکن ہے۔ اپنا حق لینے کا واحد ذریعہ طاقت ہے۔ عرب تاجر ہیں اور تجارت ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تجارت کرنے والے بغیر کسی ڈر خوف کے عرب نہیں آ سکتے۔ انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ زبید یمن کے علاقے میں رہنے والے بنی زبید کہلاتے ہیں۔ بنی زبید کے تاجر نے مکہ آ کر اپنے سامان تجارت یمن کے علاقے میں رہنے والے تاجر عاص بن وائل سہمی کو بیچا۔ عاص بن وائل نے مال لینے کے بعد اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مکہ میں بنی زبید کا کوئی حلیف قبیلہ نہیں۔ اس تاجر نے بنی عبدالدار، بنی جمح اور بنی سہم اور بنی عدی سے مدد مانگی۔ ان قبیلوں نے بنی زبید کے مسافر کو مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی زبید کے تاجر نے اس سارے معاملے کا کوئی حل نہیں دیکھا تو وہ کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ عاص بن وائل نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ یمن کا مسافر مکہ میں آ کر لٹ گیا ہے۔ کوئی قبیلہ میرا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں۔ خدارا میری مدد کرو، خدارا میری مدد کرو۔ اس مسافر کی باتیں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے بھی سنی۔ زبیر بن عبد المطلب کے کہنے پر بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی اسد سمیت کچھ سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ بنی تیم سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن جدعان قریش کا ایک بڑا سردار ہے۔ اس مجلس میں یہ طے کیا گیا، ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، ہم عرب سے بدامنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ تمام لوگ جو اس معاہدے کے لیے موجود تھے وہ کعبہ آئے، حجر اسود پر پانی ڈالا اور اس سے گرنے والا پانی پیا۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی، ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے، جب تک ہیرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہم مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد یہ لوگ عاص بن وائل کے گھر گئے، عاص کو مجبور کیا کہ وہ بنی زبید کے تاجر کا سامان واپس کرے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے سے پہلے، بہت پہلے، بنی جرہم کے کچھ افراد نے ایسا ہی معاہدہ کیا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والے تمام افراد کا نام فضل تھا۔ فضول فضل کی جمع ہے۔ ان لوگوں کے نام ہیں فضل بن حارث، فضل بن وادع، فضل بن فضالہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔ پہلے معاہدے کی یاد میں موجودہ معاہدے کو بھی حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ اس معاہدہ کا ذکر یوں کیا کرتے، جتنی خوشی مجھے اس حلف الفضول معاہدے سے ہوئی، اگر کوئی مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ دیتا تو بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آج بھی کوئی شخص مجھے ایسا معاہدہ کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ رسول اللہ سے زیادہ امن پسند کون ہے؟ رسول اللہ نے جس معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کی وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بدلہ اور انتقام لینے کی لڑائیاں تقریباً ختم ہو گئیں۔ حج کے لیے آنے والے بنی خشم کے یمنی تاجر کی نہایت خوبصورت بیٹی کو مکہ کے طاقتور سردار نبیہ بن حجاج نے اغوا کر لیا۔ یمنی حاجی بہت پریشان اور بے بس تھا۔ غیر ملک، نہ جان نہ پہچان، کرے تو کیا کرے، یہاں مدد کون کرے گا؟ یمنی کو مشورہ دیا گیا کہ حلف الفضول والوں سے رابطہ کرے۔ حلف الفضول والوں نے بات سنتے ہی ابن حجاج کے گھر کا محاصرہ کر کے اس پر دباؤ ڈالا وہ مہمان لڑکی کو فوراً اس کے والدین کے حوالے کر دے۔ نبیہ نے صورتحال دیکھی تو منت سماجت شروع کر دی۔ اسے حلف الفضول والوں کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بنی ازد کے ایک تاجر نے مکہ میں ابی بن خلف کو اپنا مال بیچا۔ ابی بن خلف نے اسے مطلوبہ رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ عرب کی روایات کے خلاف تھا۔
حلف الفضول والوں نے بنی ازد کے تاجر سے کہا، ابی بن خلف کے پاس جاؤ، اسے کہو حلف الفضول والے کہتے ہیں میری رقم ادا کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمارے پاس واپس آ جانا۔ تاجر کو آسانی سے رقم مل گئی۔ بنی زبیر کا ایک تاجر یمن سے تجارت کے لیے مکہ آیا۔ عمر بن حشام نے مکہ کے لوگوں کو روک دیا کہ اس تاجر سے سامان کوئی نہ خریدے۔ عمر ایک بڑا سردار اور مکہ میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ ابو الحکم وہ کہلواتا تھا۔ عمر بن حشام اتنا سمجھدار تھا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی مکہ کی مجلس کا رکن بن گیا۔ تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو جہل کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی اسے ناراض کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ دن مکہ میں رکنے کے بعد بنی ازد کا تاجر پریشان ہے۔ اس مسافر کے لیے ایک لمبا عرصہ اس امید پر رکنا ممکن نہیں کہ اس کا مال اچھی قیمت پر بک جائے گا۔ اس کے بعد مکہ میں رہنے کے اسباب بھی ختم ہوتے جاتے تھے۔ اس کا مال تو بہت اچھا تھا لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ ابو جہل یہی تو چاہتا تھا۔ اس نے تاجر کو پریشان دیکھا تو مال خریدنے کی حامی بھری۔ ابو جہل نے اس مال کی قیمت بہت ہی کم لگائی۔ بنی زبیر کے تاجر کو کسی نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا۔ وہ تاجر رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی رودات بیان کی۔ رسول اللہ نے یمنی تاجر سے اونٹ اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے۔ تاجر بہت خوش ہوا۔ رسول اللہ نے خریدے ہوئے 2 اونٹ اس قیمت پر بیچ دیے جس قیمت میں 3 اونٹ خریدے تھے۔ رسول اللہ نے تیسرا اونٹ بیچ کر رقم غریبوں میں بانٹ دی۔ رسول اللہ نے اس کے بعد ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت ابو جہل کی رسول اللہ سے دشمنی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد تعلقات اچھے نہیں رہے۔